حضور غوث اعظم فرمانے لگے میں مردوں کی نماز جنازہ پڑھایا کرتا ہوں. کہنے لگے حضور مردہ ہی تو لے کر آئے. اے عبدالقادر نماز جنازہ پڑھا دیجئے, مردہ ہی تو لے کر آئے ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے نہیں کسی اور سے پڑھوا لو. کہنے لگے نہیں آپ ہی پڑھا دیجئے. آپ کے پاس آئے, اللہ اکبر کبیرہ. حضور غوث اعظم اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں مصلی بچھا دیا گیا, جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور پیچھے مڑ کے لوگوں سے کہنے لگے کہ صفیں درست کر لی. کہنے لگے جی حضور کر لی. حضور غوث اعظم نے فرمایا تو پھر میں نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہنے لگے ہاں پڑھا دو. کہا نیت کر لوں؟ کہا نیت کر لو. حضور غوث اعظم نے نیت کر لی, نویت ان اؤدی للہ تعالی اربع تکبیرات الصلاۃ الجنازہ الثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر کہہ کر حضور غوث اعظم نے نیت کر لی. جیسے انہوں نے نیت باندھی, پہلی تکبیر بولی, یہ سارے کے سارے جو پیچھے کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں. اب غوث اعظم تیسری تکبیر تک پہنچیں گے تو وہ بیٹھ جائے گا, پھر ہم مذاق اڑائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر ولیوں کی شان نرالی, اور پھر یہ تو پیروں کے پیر ہیں, یہ تو پیران پیر ہیں, روشن ضمیر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور غوث اعظم نے دوسری تکبیر کہہ دی, اللہ اکبر. اب یہ تیسری کے انتظار میں ہے. تاجدار بغداد نے تیسری تکبیر بھی کہہ دی, اللہ اکبر. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اٹھنے والا ہے, مگر وہ نہیں اٹھا. یہ انتظار کر رہے اٹھ کیوں نہیں رہا ہے, مگر وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور غوث اعظم نے چوتھی تکبیر بھی بول دی. اب ان کو غصہ آنے لگا, اسے ہم تیار کر کے لائے تھے, سمجھا کے لائے تھے, تیسری تکبیر کے بعد میں کھڑے ہو جانا, مگر یہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے. آخر کیا بات ہو گئی ہے اس کو؟ حضور غوث اعظم نے چاروں تکبیریں کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں آپ نے سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. نماز جنازہ مکمل ہو گئی. اب انہوں نے جلدی جلدی آگے آئے اور مسحری سے کپڑے کو ہٹایا, چادر کو ہٹایا. دیکھنے لگے, کہہ رہے تو اٹھا کس لیے نہیں؟ مگر جب قریب آئے, قریب آ کر کیا دیکھا؟ جس کو تیار کر کے لائے تھے, جس زندہ کو لے کے آئے تھے, غوث اعظم نے نماز پڑھا دی. اب وہ زندہ نہیں رہا بلکہ مردہ ہو گیا. پریشان ہو گئے. اے عبدالقادر, اے پیران پیر, معاف کر دیجئے, ہم تو زندہ کو لے کر آئے تھے. یہ زندہ تھا, ہم تو آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے, ہم تو آپ کا مذاق اڑانا چاہتے تھے. حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن میں نے یہ بات الگ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے, مگر اب میں نے جس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے وہ اب اٹھ نہیں پائے گا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے تو تم سے معلوم کیا. یہ حضور غوث اعظم ہیں, جب جلال کے عالم میں ہیں اور نماز جنازہ پڑھا دے تو پھر زندہ ہو تو وہ اٹھ نہ پائے, اور اگر جمال کے عالم میں ہو تو پھر یہ اگر مردوں کو کہہ دیں قم باذن اللہ تو مردے زندہ ہو جاتے. تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا.